دیا وائس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ مجھے شادی کا بہت شوق تھا، لیکن میں ایک بوڑھے سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ شادی سے پہلے میں نے ضد لگا لی کہ میں صرف بوڑھے سے شادی کروں گی۔ پھر مجھے محلے میں 80 سال کا ایک بوڑھا ملا۔ سب نے کہا وہ بوڑھا بہت ظالم ہے، مگر میں نے اسی بوڑھی سے شادی کر لی۔ شادی والی رات میرا دماغ چکرا گیا جب اس بوڑھے نے مجھے لٹا کر، میں 18 سال کی تھی اور میری شادی 25 سالہ لڑکے سے ہو رہی تھی، مگر مجھے ایک 80 سال کے بوڑھے سے عشق ہو گیا تھا جس کی پہلی 3 بیویاں فوت ہو چکی تھیں۔ سب لوگ کہتے ہیں کہ اس کی 3 بیویاں اس کے ظلم کی وجہ سے مری ہیں، مگر مجھے یقین نہ آیا اور میں نے اسی بوڑھے سے شادی کر لی۔ شادی والی رات وہ بوڑھا کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں ایسی چیز تھی جسے دیکھ کر میری روح لرز گئی، کیونکہ وہ بوڑھا تو میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور ابو کے انتقال کے وقت میری عمر 13 برس تھی۔ میں بہت سیدھی سادی سی تھی۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں تو بالکل اللہ کی گائے تھی تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ میرے والدین نے میری تربیت بہت اچھی اور دوستانہ ماحول میں کی تھی۔ جب میرے گھر کا اتنا اچھا ماحول تھا تو مجھے زیادہ دوستیاں کرنے کا بھی شوق نہیں تھا۔ میری ایک ہی سہیلی تھی، میں ان کے گھر میں آ جایا کرتی تھی اور وہ اکثر میرے گھر آ کر کھیلا کرتی تھی، مگر مجھے علم نہیں تھا کہ میرے رشتہ دار کون ہیں، کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی نہیں آتا تھا۔ ایک دن میں نے ابو سے پوچھا تو وہ کہنے لگے، ابھی بہت اندھیرا ہے، تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا، جب میرا انتقال ہو جائے گا تو ہر طرف روشنی پھیل جائے گی، تمہیں سب کچھ صاف صاف نظر آنے لگے گا۔ میں ابو کی یہ بات سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ آج تو بہت دھوپ نکلی تھی، پھر نہ جانے وہ ایسی باتیں کیوں کر رہے تھے۔ میں نے ابو کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، ابو دن کا وقت ہے اور ہر طرف روشنی ہے، پھر آپ اندھیرے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ میری بات سن کر ابو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگے، میری نظر کمزور ہو گئی ہے، مجھے ہر طرف اندھیرا ہی نظر آتا ہے۔ ابو کی باتیں سن کر میں رونے لگی تھی۔ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ابو کو تھوڑی شرم تو آنی چاہیے تھی، انہوں نے اپنی بیٹی کے سامنے اپنی موت کا ذکر کیوں کیا تھا؟ میں بہت خفا ہو گئی تھی۔ ابو نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہنے لگے، تم بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتی ہو، چپ کرو، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ میں روتی چلی گئی تو ابو مجھے اپنے ساتھ پارک میں لے گئے تھے۔ پارک میں جا کر میرا دل وقتی طور پر بہل گیا تھا، مگر ابو کے کہے ہوئے الفاظ جیسے میرے دماغ پر نقش ہو گئے تھے۔ اب میں ہر وقت اپنے ابو کی لمبی عمر کی دعائیں کیا کرتی تھی۔ ایک دن میں نے اپنی سہیلی سے اس متعلق بات کی تو اس نے مجھے مزید ڈرا دیا تھا۔ وہ کہنے لگی، مرنے والوں کو پہلے سے ہی اپنی موت کے متعلق علم ہو جاتا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ تمہارے ابو اب زیادہ دن زندہ نہیں رہیں گے۔ میں تو اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ تب میں بہت چھوٹی سی تھی، 7ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ ابو کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ بات جو انہوں نے جذباتی ہو کر مجھ سے کہہ دی تھی، اس بات نے مجھے کس قدر ڈرا دیا تھا۔ وقت تو یوں ہی گزرتا گیا اور جب میں 13 برس کی ہو گئی تو ایک دن ابو کو ہارٹ اٹیک آنے کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ اس دنیا میں ابو کے علاوہ میرا اور امی کا تھا ہی کون؟ ہم دونوں ٹوٹ کر ہی رہ گئے تھے۔ محلے والوں نے ابو کے انتقال کے متعلق محلے کی مسجد میں اعلان کرا دیا تھا۔ پھر تھوڑی دیر میں بہت سے اجنبی چہرے ابو کی میت کے پاس آ کر بیٹھ گئے تھے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے۔ میں نے امی سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تب امی نے ایک بوڑھی سی عورت کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ تمہاری دادی ہیں۔ ان کے ساتھ 3 عورتیں اور بھی تھیں۔ ان کے متعلق امی نے بتایا کہ وہ تینوں میری پھوپھو ہیں۔ تب مجھے پتا چلا کہ وہ ہمارے محلے کے پیچھے جو محلہ تھا وہیں پر رہتی تھیں، مگر ابو کی زندگی میں انہوں نے کبھی ہم سے ملنا گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے گلے لگ لگ کر روتی رہی تھیں، جبکہ میں اور امی ایک دوسرے کو سہارا دے رہی تھیں۔ کچھ دیر رو دھو کر وہ عورتیں واپس چلی گئی تھیں۔ تب ابو کے جملے میرے کانوں میں گونجنے لگے تھے۔ انہوں نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ ابھی بہت اندھیرا ہے۔ ابو کی وفات کے بعد ہی مجھے رشتہ دار نظر آئے تھے۔ ایسے وقت میں محلے والوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا تھا۔ تیسرے دن وہ عورتیں پھر آ گئی تھیں۔ میری دادی پھوٹ پھوٹ کر روتی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ کہتی جاتی، اشرف اچھا ہوتا اپنی بیٹی کی شادی اپنی زندگی میں کر جاتے، یہ لڑکی ضرور تمہیں بدنام کرے گی۔ میں یہ باتیں سن کر بہت پریشان ہو جاتی تھی۔ تب امی میرے سر پر ہاتھ رکھ دیتی اور کہتی، ایسے لوگوں کی باتوں کو سر پر سوار نہیں کرتے۔ میری پھوپھو مجھے دیکھ کے منہ بنا لیتی تھی۔ مجھے ان سے بہت ڈر لگنے لگا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ بس جلدی سے ہمارے گھر سے چلی جائیں، مگر وہ اب بار بار ہمارے گھر آتی تھی۔ وہ اکثر کہتی کہ یہ لڑکی تو شکل سے خطرناک لگتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے بیٹے کا نام خراب کر کے رہے گی۔ ایک دن میری دادی میری امی سے کہنے لگی، اپنی بیٹی کی شادی جس قدر جلدی ممکن ہو کر دو، میں نہیں چاہتی کہ یہ میرے بیٹے کا نام خراب کرے۔ امی بہت دنوں تک یہ سب برداشت کرتی رہی تھیں، اب ان کی بھی بس ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی،
میرے شوہر نے اپنی بیٹی کی تربیت بہت اچھی کی ہے، آپ کو ہرگز فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ میرے شوہر کی زندگی میں ہمارے گھر نہیں آئیں تو اب کیوں آ جاتی ہیں؟ امی کی بات سن کر تو انہوں نے امی پر حملہ ہی کر دیا تھا۔ انہوں نے بہت سی باتیں سنائی تھیں۔ امی رونے لگی تھی، پھر وہ اٹھ کر چلی گئیں تو میں بولی، امی میری دادی نے مجھ میں ایسی کون سی خامی دیکھ لی ہے؟ ہر وقت کہتی ہیں کہ میں اپنے باپ کا نام خراب کر دوں گی۔ امی نے میرے سر پر ہاتھ رکھ لیا اور بولی، تم ان لوگوں کی باتوں کو ذہن پر سوار مت کرو، وہ تو تمہارے باپ کی نہیں بن سکیں تو ہماری کیا بنیں گی؟ مجھے امید ہے کہ آج کے بعد یہ ہمارے گھر نہیں آئیں گی۔ امی کی بات سن کر میرے دل کو تسلی سی ہو گئی تھی اور امی کی بات سچ ثابت ہوئی تھی۔ اس دن کے بعد نہ تو کبھی دادی ہمارے گھر آئی تھی اور نہ ہی پھپھو، مگر اب کچھ عجیب سا ہونے لگا تھا۔ ہمارے گھر محلے کی عورتوں نے بھی آنا چھوڑ دیا تھا۔ میری سہیلی بھی ہمارے گھر نہیں آتی تھی۔ ایک دن میں نے امی سے اس کے متعلق بات کی تو وہ کہنے لگی کہ تم خود اپنی سہیلی کے گھر چلی جاؤ۔ میری سہیلی کا گھر ہمارے گھر سے قریب ہی تھا، میں اکیلی ہی چلی گئی تھی۔ میں نے اس کے گھر کے دروازے پر دستک دی تو اس کی والدہ نے دروازہ کھولا تھا۔ میں سلام کرنے کے بعد پوچھا، آنٹی عائشہ کہاں ہے؟ وہ اتنے دنوں سے ہمارے گھر نہیں آئی۔ آنٹی دروازے کے سامنے ہی جم کر کھڑی تھیں۔ وہ بولی، عائشہ اب تمہارے پاس نہیں آیا کرے گی، تم دونوں کی دوستی ختم ہو گئی ہے۔ میں حیران ہوئی اور بولی، آنٹی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا بھی کیا ہو گیا ہے؟ آنٹی نے منہ بنا لیا اور بولی، ہم شریف لوگ ہیں، ہمارے پاس عزت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ میری بیٹی تمہارے ساتھ اٹھے بیٹھے گی تو وہ بھی بدنام ہو جائے گی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں بولی، آنٹی اللہ نہ کرے، آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آنٹی کہنے لگی، میں تو صاف صاف کہہ رہی ہوں، تمہاری دادی سب کو کہتی پھر رہی ہے کہ تم کوئی نہ کوئی گل ضرور کھلاؤ گی، اسی وجہ سے ہم نے اپنی بیٹی کو تم سے دور کر لیا ہے۔ میں مزید کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی، اسی لیے روتی ہوئی اپنے گھر آ گئی۔ امی نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے امی کو سارا واقعہ بتایا تو ان کو بہت غصہ آیا تھا۔ وہ کہنے لگی، اللہ غارت کرے ایسی عورتوں کو جو میری معصوم بیٹی کے پیچھے ہاتھ دھو کر لگ گئی ہیں۔ میں بہت اداس رہنے لگی تھی۔ ابو کے انتقال کے بعد محلے والوں نے ماتھے پر آنکھیں رکھ لی تھیں۔ ہم دونوں ماں بیٹی تنہا رہ گئی تھیں اور مجھے تو اس ظلم کی سزا مل رہی تھی جو میں نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ مجھے تو ان باتوں کی اتنی سمجھ بوجھ بھی نہیں تھی۔ خیر امی اب ہر وقت پریشان رہنے لگی تھیں۔ ہم دونوں گھر میں ہی قید ہو کر رہ گئے تھے۔ یوں ہی وقت گزرتا چلا گیا۔ اب ماحول اس قدر گھٹن والا ہو گیا تھا کہ یہاں پر مزید رہنا ناممکن لگنے لگا تھا۔ امی نے میری آنکھوں کی اداسی دیکھی تو وہ گھر سے باہر جانے لگی تھیں۔ میں ان سے پوچھتی کہ آپ کہاں گئی تھیں تو وہ کہتی کہ میں ایک کام سے گئی تھی۔ تقریباً کچھ دنوں بعد امی میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں، بیٹی اپنا سامان تیار کر لو، ہم یہ گھر اور یہ محلہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ امی ہم کہاں جائیں گے؟ امی نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور بولی، اللہ تعالیٰ کی زمین بہت بڑی ہے، ہمیں کہیں نہ کہیں تو پناہ مل ہی جائے گی۔ ہم پھر دونوں وہ گھر چھوڑ کر دوسرے شہر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ امی نے یہ گھر کرائے پر لیا تھا۔ یہ گھر مختصر سا تھا، 2 کمرے یا صحن اور پھر باتھ روم، چھوٹا سا صحن بھی تھا۔ میں ایک دن امی سے بولی کہ ہم اس گھر میں کیوں شفٹ ہوئے ہیں؟ تب امی کہنے لگی، مجھے لوگوں کی باتوں سے بہت ڈر لگنے لگا تھا، وہاں ہر کوئی تمہیں بدنام کرنے لگا تھا، اس لیے ہم یہاں آ گئے ہیں۔ میں چپ رہی تھی۔ امی کو اس بات کا علم کہاں تھا کہ جو باتیں میں پچھلے 2 برس سے سن رہی تھی انہوں نے مجھے اس قدر تکلیف دی تھی۔ مجھے خود یہی لگنے لگا تھا کہ مجھ سے ایسا کچھ ضرور ہوگا جس سے میرے والدین کا نام خراب ہو جائے گا، میں اپنے باپ کی عزت خراب ضرور کروں گی، شاید میرے ماتھے پر یہی سب لکھا ہے۔ میں ان باتوں سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کیا کرتی تھی، مگر جب آئینہ دیکھتی تو لوگوں کے جملے مجھے یاد آ جاتے تھے۔ ایک دن امی سبزی لینے گئیں، گھر سے باہر گئی ہوئی تھیں، جبکہ میں اپنے گھر بیٹھی تھی۔ تبھی ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے یہ سوچ کر دروازہ کھول دیا کہ شاید امی آئی ہوں گی، مگر سامنے تو ایک جانا پہچانا چہرہ کھڑا تھا۔ ہم اس نئے علاقے میں آئے تھے، یہاں پر صرف ایک ہی شخص کو جانتے تھے اور وہ ہمارا مالک مکان تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا اور بولا، گڑیا تمہاری والدہ کہاں ہے؟ میں بولی، وہ تو گھر میں نہیں ہیں، بازار تک گئی ہیں، آپ اندر آ جائیں، مالک مکان ہے نا؟ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا اور بولا، نہیں، جب تمہاری امی آ جائیں گی تو میں پھر سے چکر لگا لوں گا۔ میں بولی، آپ کو دوبارہ زحمت کرنی پڑے گی، امی بس آنے والی ہوں گی، تب تک میں آپ کے لیے چائے پانی کا انتظام کر دوں گی۔ مالک مکان کہنے لگا، جیتی رہو۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور واپس چلا گیا۔ مجھے اس کا یہ انداز بہت اچھا لگا تھا۔ ابو کے انتقال کے بعد یہ پہلا شخص تھا جس نے اتنی عزت سے بات کی تھی۔ امی جب آئیں تو میں نے ان کو ساری بات بتا دی تھی۔ امی مسکرانے لگی اور بولی، حیادار لوگ
ایسے ہی ہوتے ہیں، جب بیٹیاں گھر میں اکیلی ہوتی ہیں تو وہ گھر میں نہیں آتے، اور تم بھی کسی کو بھی گھر میں آنے کی اجازت مت دیا کرو۔ پھر امی کہنے لگی 1 مہینہ ہو گیا ہے، وہ کرایہ لینے آیا ہوگا۔ میں بولی امی آپ ہر ماہ کرایہ کہاں سے دیا کریں گی، ہمارا گزر بسر کیسے ہوگا؟ امی کہنے لگی تم اپنے چھوٹے سے دماغ پر زیادہ زور مت دو، میں نے وہ گھر بیچ دیا ہے جس میں ہم رہا کرتے تھے، وہ پیسے میں نے بینک میں جمع کروا دیے ہیں، ہمارے پاس اچھا خاصا سرمایہ ہے، یہاں تک کہ تمہاری شادی بھی سر اٹھا کر سکوں گی۔ تم 20 سال کی ہونے والی ہو اور میں نے ایک لڑکا بھی تمہارے لیے پسند کر لیا ہے، اس کی عمر 25 سال ہے، وہ بہت نیک لڑکا ہے، تمہاری شادی اسی سے کروں گی۔ میں امی کی بات سن کر شرما گئی تھی، اب مجھے اپنی شادی کے خیال آنے لگے تھے۔ وہ دن کیسا ہوگا جب میں دلہن بنوں گی، نہ جانے میرا دلہا کیسا ہوگا۔ تعلیم تو میری ادھوری رہ گئی تھی، حالات ہی ایسے بن گئے تھے کہ آگے پڑھائی نہیں کر سکی۔ اب میں چاہتی تھی کہ میری شادی ہو جائے، نئے علاقے میں ہمارا کسی کے گھر بھی آنا جانا نہیں تھا، میں گھر میں پڑی سارا دن بور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن ہمارے گھر پر دستک ہوئی تو امی نے ہی دروازہ کھولا تھا۔ مالک مکان ہمارے گھر آیا تھا، وہ کہنے لگا کہ میں گھر کی کھڑکیوں کی مرمت کروانا چاہتا ہوں، یہ خراب ہو گئی ہیں۔ امی نے اجازت دے دی تھی، اب اس کام کی وجہ سے مالک مکان کو بھی مزدور کے ساتھ ہمارے گھر آنا پڑتا تھا۔ ایک دن امی کہنے لگی بھائی صاحب آپ نہ آیا کریں، مزدور اپنا کام کر کے چلے جایا کریں گے، اسی طرح تو آپ کو زحمت ہوتی ہوگی۔ مالک مکان کہنے لگا بہن ایسے اچھا نہیں لگتا، آپ گھر میں اکیلی 2 عورتیں ہی تو ہوتی ہیں، آپ میرے گھر میں رہ رہی ہیں، میری ذمہ داری ہے، آج کل کے لوگوں پر مجھے بالکل بھروسہ نہیں ہے، اسی لیے مجھے ساتھ آنا ہی پڑے گا۔ مجھے مالک مکان کی سوچ بہت اچھی لگی تھی۔ امی کہنے لگی یہ آدمی تو بہت ہی بھلا لگتا ہے۔ ایک دن مزدور کے جانے کے بعد امی نے انہیں چائے پر روک لیا، میں چائے لے کر گئی تو مالک مکان کہنے لگا کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں آپ؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے انہیں اپنی درد بھری کہانی سنا دی تھی۔ میں بولی ابو کے انتقال کے بعد رشتہ داروں نے ایسے حالات پیدا کر دیے تھے، اس کی وجہ سے میری تعلیم بھی ادھوری رہ گئی تھی اور ہمیں اپنا علاقہ بھی چھوڑنا پڑا۔ مالک مکان کہنے لگا ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی کبھار ہمیں اپنے اتنے دکھ دیتے ہیں کہ انسان نے کبھی اس چیز کی توقع بھی نہیں کی ہوتی۔ مالک مکان کہنے لگا میرا نام جمشید ہے، میں بھی اپنے لوگوں کی باتوں کا ہی ڈسا ہوا ہوں، میں نے اپنی پسند کی شادی کی تھی، میں اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اس کی خاطر جان بھی دینے کو تیار تھا، مگر پھر ہمارے رشتہ داروں سے ہماری جوڑی برداشت نہ ہوئی اور ہم دونوں کے درمیان بدگمانی ڈال دی، جس کا نتیجہ بہت بھیانک نکلا تھا۔ میں آج بھی وہ سب سوچتا ہوں تو دل دہل جاتا ہے۔ میں آج 80 سال کا ہو گیا ہوں مگر آج تک مجھے سچی محبت نہیں ملی۔ پھر وہ کہنے لگا تم جس کسی سے بھی شادی کرو اس کے ساتھ مخلص رہنا، حالات جیسے بھی ہوں تم ہمیشہ اپنے شوہر کا ساتھ نبھانا۔ پھر مالک مکان نے ہمیں اپنا موبائل نمبر دیا اور امی سے کہنے لگا کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے فوراً فون کر دیجیے گا، میں آپ کی مدد کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں مالک مکان کے متعلق سوچنے لگی تھی، نہ جانے جمشید کی شخصیت میں ایسا کیا تھا کہ میں چاہ کر بھی اسے اپنے دماغ سے جھٹک نہیں پائی تھی۔ رات کو بارش برسنے لگی تھی، امی تو سارے دن کی تھکی ہوئی جلدی سے سو گئیں جبکہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے ابو کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی۔ جب بارش ہوتی تھی تو ہم دونوں باپ بیٹی مل کر بہت انجوائے کیا کرتے تھے، امی ہمارے لیے سموسے بناتی تھی اور ہم تینوں مل کر کھاتے تھے اور بہت سی باتیں کیا کرتے تھے۔ میری سہیلیاں بھی اکثر ہمارے گھر آ جایا کرتی تھیں، ابو ہر عید پر مجھے پیسے دیتے اور دوستوں کے لیے گفٹ لیتے تھے، ہم ایک دوسرے کو تحفے دیا کرتے تھے۔ میری دوستوں کے والدین مجھ سے بہت پیار کیا کرتے تھے، مجھے اپنی بیٹی کہا کرتے تھے، مگر پھر اچانک یہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ میری دادی اور پھپھو نے مل کر ہماری جڑیں کاٹ دی تھیں۔ میں یہی سب سوچ کر رونے لگی تھی، تب مجھے جمشید کا خیال آیا تھا۔ وہ مجھ سے عمر میں بہت زیادہ بڑا تھا، وہ تو میری امی سے بھی بڑا تھا، مگر اس بوڑھے کی باتوں سے مجھے سکون ملتا تھا۔ میں نے یہی سوچ کر اسے میسج کر دیا تھا۔ میں نے اس کو بتایا کہ میں بہت زیادہ اداس ہوں، میں اپنے ابو کو بہت زیادہ یاد کر رہی ہوں۔ وہ کہنے لگا میرا بھی یہی حال ہے، میں بھی اپنی بیوی کو بہت یاد کر رہا ہوں۔ ہم دونوں آپس میں باتیں کرتے رہے تھے، رات ایسے ہی گزر گئی تھی اور مجھے علم بھی نہیں ہوا تھا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے کسی کے ساتھ رات بھر جا کر بات کی تھی۔ فجر کی اذان فضا میں گونجنے لگی تو امی اٹھ بیٹھی تھی، میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھی، اس لیے میں نے جلدی سے موبائل چھپا دیا تھا۔
امی کہنے لگیں کیا ہوا، تم ابھی تک جاگ کیوں رہی ہو؟ تب میں بولی امی دادی نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے میں چاہ کر بھی بھلا نہیں پا رہی، آخر ہم نے ان کا کیا بگاڑا تھا کہ وہ ہماری دشمن بن گئی تھیں۔ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، وہ کہنے لگیں مصباح بیٹی میں نے یہ بات تم سے ہمیشہ چھپا کر رکھی تھی، میں نہیں چاہتی کہ تم میرے بارے میں کچھ غلط سوچو، میں نے اپنا گناہ سب سے چھپایا ہوا تھا، دراصل میں نے اور تمہارے ابو نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی، تمہاری دادی اپنے بھائی کی بیٹی کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی مگر تمہارے باپ کو میں پسند آ گئی تھی، تمہارے باپ نے گھر میں بات کی تھی، نہ ہی اس کے گھر والے مانے اور نہ ہی میرے گھر والے مانے تھے، یوں ہم نے بھاگ کر شادی کر لی تھی، تمہارا باپ مجھے اپنے گھر لے گیا تو تمہاری دادی نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیے اور کھڑے کھڑے ہی ہمیں گھر سے نکال دیا تھا، پھر تمہارے باپ نے دوسرے محلے میں یہ گھر خریدا اور ہم وہاں پر رہنے لگے تھے، محلے داروں سے بھی دوستی ہو گئی تھی اور سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا، مگر تمہارے ابو کی وفات کے 3 مہینے پہلے وہ سب لوگ آ کر ہمارے محلے میں بس گئے تھے، مجھے پتا تھا کہ یہ لوگ پھر سے ہمارا گھر برباد کر دیں گے، انہوں نے تو ہمارے ساتھ وہ کیا جو کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ میں امی کی باتیں سن کر دنگ رہ گئی تھی، مجھے پتا نہیں تھا کہ میری امی نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی، خیر میں نے اس بات کو بھلانے کی کوشش کی تھی، اب جمشید ہر روز ہمارے گھر آنے لگا تو مجھے اس سے محبت ہونے لگی تھی، مجھے بہت اچھا لگنے لگا تھا، میں اس کے متعلق سوچتی رہتی تھی، امی سے چوری چھپ کے اس کے ساتھ باتیں بھی کیا کرتی تھی، کچھ عرصے بعد ہی مجھے لگا کہ میں تو جمشید سے محبت کرنے لگی ہوں اور شادی کرنا چاہتی ہوں، میں عمروں کے فرق کو بھول کر اسے وہ محبت دینا چاہتی تھی جس کا وہ مستحق تھا، میں نے اپنی محبت کا اظہار جب جمشید سے کیا تو وہ کہنے لگا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تم ابھی خود چھوٹی ہو، میں بولی مجھ سے شادی کر لو نہیں تو میں مر جاؤں گی، وہ بوڑھا جمشید تو مان گیا تھا مگر سب سے مشکل مرحلہ امی کو منانے کا تھا، امی کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ حیران رہ گئی تھیں، انہوں نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا، میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، میں بولی امی اگر آپ نے مجھے اور جمشید کو جدا کرنے کی کوشش کی تو میں بھی وہی سب کروں گی جو آپ نے اپنی جوانی میں کیا تھا، آپ کو علم ہونا چاہیے کہ وقت اپنے آپ کو بتاتا ہے، شاید آپ کے لیے یہی مکافات عمل ہوگا۔ امی میری دھمکی سن کر ڈر گئی تھیں، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھیں کہ میں ہر وقت امی پر دباؤ ڈالتی رہی تھی، امی نے محلے والوں سے جب اس بوڑھے جمشید کے متعلق مشورہ مانگا تو سب نے فوراً منع کر دیا اور کہنے لگے کہ جان بوجھ کر اپنی بیٹی کو کنویں میں مت پھینکو، نہیں تو اس کا بھی وہ بوڑھا وہی حال کرے گا جو اس نے اپنی پہلی 3 بیویوں کا کیا تھا۔ امی تو یہ بات سن کر ہی پریشان ہو گئی تھیں، وہ کہنے لگی 3 بیویاں؟ محلے کی عورتیں کہنے لگیں اس بوڑھے کی پہلے 3 بیویاں مر چکی ہیں مگر ہر بیوی کے مرنے کے بعد یہ پہلے سے زیادہ حسین اور جوان ہو جاتا ہے، اب اس کی عمر 80 برس ہے مگر وہ کہیں سے بھی 80 کا نہیں لگتا، میں نے یہ باتیں سن لی تھی، میں بولی جو مرضی ہو جائے میں شادی کروں گی تو جمشید سے ہی کروں گی، اب میں بہت روئی تھی، انہوں نے میرے آگے ہاتھ بھی جوڑ دیے تھے، مجھ سے بار بار کہا کہ میں نے تمہارے لیے شہزادوں جیسا لڑکا ڈھونڈا ہے، اس کی عمر 25 سال ہے، تم بس جمشید کو اپنے دل سے نکال دو، شاید میں ان کی بات مان بھی لیتی مگر میں نے اپنے متعلق جو کچھ سنا تھا اس کے بعد مجھے یہی لگنے لگا تھا کہ میرے تو ماتھے پر لکھا ہی یہی تھا کہ میں بے حیا ہوں اور والدین کا نام لازمی خراب کروں گی، میں نے امی کی کوئی بھی بات نہیں مانی تھی اور پھر میں نے بھاگ کر شادی کر لی، میں دلہن بنی بہت خوش تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے دنیا جہان کی خوشی مل گئی ہے، تھوڑی ہی دیر بعد وہ بوڑھا کمرے میں آیا اور بولا تجھے معلوم ہے میں جوان کیوں نظر آتا ہوں؟ کیونکہ میری تینوں بیویاں میرا بہت خیال رکھتی تھیں، اب تو بھی ان سے کچھ سیکھ لے، یہ کہتے ہی اس نے بستر کی چادر کھینچی تو نیچے نظر پڑتے ہی میری جان نکل گئی تھی، کیونکہ وہاں کا منظر دیکھ کر میں ہکا بکا بیٹھی جمشید کو دیکھنے لگی تھی، میں بولی یہ سب کیا ہے؟ جمشید مسکرا کر بولا یہ بہت کام کی چیز ہے، میرے پاس ہمیشہ جوان رہنے کا ایک بہت بڑا ٹوٹکا موجود ہے، اس پھٹکڑی کو اگر کوئی جوان لڑکی اپنے ہاتھوں سے پیس کر اس میں شہد اور چند دوسری چیزیں ملا کر ہر رات اپنے شوہر کے جسم کی مالش کرے گی تو مرد جوان رہے گا، میری بیویاں لیپ لگا کر مالش کیا کرتی تھیں اور دیکھو میں آج بھی جوان ہوں، تم بھی میرے لیے یہ سب کرو، اس نے مجھے پھٹکڑی لا کر دے دی تھی اور بولا تم اپنا کام شروع کر دو، میں اس کے رویے کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، میں بولی جمشید آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نئی نویلی دلہن ہوں، میرے بھی کچھ ارمان ہیں، جمشید نے سر جھٹک دیا اور بولا ارمان پورے کرنے کے لیے پوری زندگی پڑی ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی بوڑھا جمشید تھا جو میسج پر اس قدر خوبصورت باتیں کیا کرتا تھا، اور یوں میری ساری رات مشقت میں گزر گئی تھی، میں کہاں اتنا کام کرتی تھی،
پھٹکڑی پیس پیس کر میرے ہاتھوں میں چھالے بن چکے تھے۔ صبح ہوئی تو جمشید مسکرا کر بولا، تم تیار ہو جاؤ، آج تمہیں بہت سے لوگ دیکھنے آئیں گے۔ میں نے جمشید کی بات مان لی تھی، حالانکہ میں اس قدر تھکی ہوئی تھی کہ جی چاہتا تھا کہ سو جاؤں۔ خیر ہمارے گھر بہت سے لوگ آئے تھے جو جمشید سے یہی بات بار بار پوچھ رہے تھے کہ حکیم صاحب آپ کی بیوی کی عمر کتنی ہے؟ جمشید بتا رہا تھا کہ ابھی یہ 20 سال کی ہوئی ہے۔ پھر جمشید آنے والے کو دوسرے کمرے میں لے جاتا۔ جمشید کسی ملازم سے بھی کام کروا سکتا تھا، مگر پھر بھی وہ پھٹکڑی مجھے ہی پیسنے کو کہتا تھا۔ لیکن شادی کی رات جمشید نے مجھ سے کہا تھا کہ تم پھٹکڑی سے میری جسم کی مالش کیا کرو گی، مگر اس نے مجھے ایک بار بھی جمشید کا نہیں کہا تھا۔ اب ہر روز رات کو جمشید مجھ سے یہی کام کرواتا تھا۔ پہلے پہل تو میں اس کی محبت میں یہ سب کیا کرتی تھی، مگر میں تھکنے لگی تھی، اس لیے میں نے جمشید سے خوب جھگڑا کیا کہ میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ جمشید کہنے لگا میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں ڈر گئی تھی، اسی لیے چپ چاپ اس کا کہا مانتی رہی تھی۔ یہ سوچنے پر مجبور ہو چکی تھی کہ آخر جمشید اتنی ڈھیر ساری پھٹکڑی کا کیا کرتا ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ یہ راز معلوم کر کے ہی رہوں گی۔ ایک دن ہمارے گھر ایک آدمی آیا تھا تو جمشید اسے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ میں چھپ کر ان دونوں کی باتیں سننے لگی تھی۔ جمشید بولا، یہ پھٹکڑی میں نے اپنی بیوی سے پسوائی ہے، تم اس کو استعمال کرنے سے بہت جلد جوان ہو جاؤ گے۔ وہ آدمی بہت خوش ہوا اور ڈھیروں پیسے جمشید کو دے دیے تھے۔ مجھے جمشید پر شک ہو گیا تھا، اس لیے میں نے چھان بین کروائی تو پتہ چلا کہ جمشید ایک نمبر کا فراڈیا تھا۔ وہ اپنے علاقے میں حکیم صاحب کے نام سے مشہور تھا۔ وہ جان بوجھ کر کم عمر لڑکیوں کو اپنے کام میں پھنسا کر ان سے شادی کر لیتا اور پھر لوگوں سے کہتا ہے کہ میری کم عمر بیوی پھٹکڑی بیچتی ہے جس کو لگانے سے کوئی بھی جوان ہو سکتا ہے، جبکہ وہ خود جوان نظر آنے کے لیے پلاسٹک سرجری کرتا تھا۔ اس کی 3 بیویاں بھی اسی مشقت سے تنگ آ کر بھاگ گئی تھیں اور اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ مر گئی ہیں۔ وہ لوگوں کو دھوکہ دے کر دونوں ہاتھوں سے ان کو لوٹ رہا تھا۔ میں یہ سب جان کر بہت شرمندہ ہو گئی تھی۔ میں نے امی سے رابطہ کیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم واپس آنا چاہتی ہو تو آ جاؤ، میں تمہیں قبول کر لوں گی۔ میں وہاں سے بھاگ آئی تھی۔ امی نے اس بوڑھے کا گھر چھوڑ کر دوسرا مکان لے لیا تھا اور میں نے خلا لے لی تھی۔ وہ مجھ سے گلے مل کر بہت روئیں۔ اب میں اکثر سوچتی ہوں کہ اگر میری دادی نے میرے متعلق کتنی غلط باتیں مشہور نہ کی ہوتی تو میں کبھی بھی گھر سے بھاگنے کا سوچ نہیں سکتی تھی۔ یہ سچ ہے کہ معاشرے کے لوگوں کی سوچ انسانی زندگی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں، اسی لیے کسی کے متعلق کسی بھی کہنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی باتوں کی وجہ سے کسی کی زندگی ہی خراب ہو جائے۔